السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم خاندادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے دو اہم ایشوز کے بارے میں جو کہ بہت اہم ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے سابقہ انفارمیشن سیکرٹری جناب رہبر صاحب۔ السلام علیکم رہبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، آپ یہاں کے زمینی حقائق سے بھی آگاہ ہیں اور آپ یہاں کے سیاسی معاملات میں بھی ایکٹیو ہیں۔ اسی تناظر میں میرا آپ سے پہلا سوال، اسٹیٹ کی جانب سے کہ گلگت بلتستان کو کشمیر ایشو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن کشمیر کو جو حقوق حاصل ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول، وہ ان کا گلگت بلتستان کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی ینگ جو یوتھ ہے اس کے اندر کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں گورنمنٹ گلگت بلتستان نے یہاں کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اپنے خطے کی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ دیکھیں وسیم صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ حالیہ دنوں جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عوامی ملکیتی زمینوں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے اور ریاست کے نام پہ ان کے اوپر قبضے کی کوشش کی گئی، بہرحال یہ تھوڑا سا پیچیدہ ایشو ہے۔ پچھلے تقریباً 20-25 سال سے یہ ایشو گلگت بلتستان کے اندر چل رہا ہے اور اس ایشو کے اوپر ایک کمیٹی بھی بن چکی ہے لینڈ ریفارمز کمیٹی کے نام سے، جو کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے کام بھی کر رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ اس ایشو کو عوامی منگوں کے مطابق حل بھی کیا جائے گا اور کیا جانا بھی چاہیے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن گلگت بلتستان 1 نومبر 1947 کو آزاد ہوا، جس میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنی مدد آپ بغیر کسی ریاست، بغیر کسی فوج کی مدد کے اس خطے کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد غیر مشروط طور پر ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ پھر اس کے بعد 1949 میں کراچی میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت گلگت بلتستان کو کشمیر ایشو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس معاہدے میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کچھ روایات کے مطابق تھی، کچھ روایات کے مطابق موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے پوچھے بغیر، ہماری رائے لیے بغیر آپ نے ہمیں کشمیر ایشو کے ساتھ جوڑ دیا، تو اب سوال یہ بنتا ہے، آپ نے ہمیں کشمیر ایشو کے ساتھ تو جوڑ دیا، یعنی ہمیں کشمیر اسٹیٹ کا حصہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا، پھر جو کشمیر کے اندر کشمیریوں کو حقوق حاصل ہیں وہ گلگت بلتستان کی عوام کو پچھلے 75 سالوں سے کیوں نہیں دیے گئے؟ مثال کے طور پہ کشمیر کے اندر کوئی غیر مقامی جا کے 1 انچ زمین نہیں خرید سکتا، کشمیر کے اندر کوئی غیر مقامی ڈومیسائل حاصل نہیں کر سکتا، کشمیر کے اندر پاکستان کے دیگر صوبوں سے کوئی بھی شہری جا کے وہاں پر شہریت نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے کشمیر کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے، یعنی ان کی اپنی ہی پالیسیز ہیں۔ ریاست پاکستان کشمیر کے اندر صرف اور صرف ان کو سیکورٹی کے خدمات سر انجام دیتا ہے، اسی طرح سے مالی معاملات میں معاونت کرتا ہے اور دیگر کچھ جو انتظامی معاملات ہیں ان میں ریاست پاکستان ان کی مدد کرتی ہے۔ باقی تمام معاملات میں کشمیر خود مختار ایک اسٹیٹ ہے۔ اب 1949 معاہدے کے مطابق ہم کشمیر ایشو کا حصہ ہیں، تو پھر گلگت بلتستان کے اندر ہماری زمینوں کو خالصہ سرکار کا نام دے کے ریاست پاکستان پھر قبضہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال، اگر ہم ریاست کشمیر کے حصہ ہیں تو پھر جس طرح سے کشمیر کے اندر کوئی غیر مقامی باشندہ
کشمیر کا ڈومیسائل اور کشمیر کی شہریت حاصل نہیں کر سکتا، وہی قانون گلگت بلتستان میں نافذ کیوں نہیں ہے؟ یہاں گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں تو KPK سے لے کے پنجاب سے لے کے سندھ سے لے کے بلوچستان تک کے لوگوں نے یہاں کے ڈومیسائلس دیے ہوئے ہیں، زمینیں خریدی ہوئی ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ آج گلگت بلتستان کا ہر نوجوان آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ ہم گلگت بلتستان میں سٹریم لائن پولیٹکس میں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں تشویش ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ہمارا گلگت بلتستان کا ہر بچہ ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر ہم کشمیر اسٹیٹ کا حصہ ہیں تو پھر ان کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے؟ میں اسٹیٹ کے ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا، آپ ان چیزوں کے اوپر، اپنی پالیسیز کے اوپر آپ غور و فکر کریں اور ان پالیسیوں کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ بخوبی آگاہ ہیں جو لاوا اس وقت گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر پک رہا ہے وہ کسی بھی دن پھٹ سکتا ہے، اس وقت ہم سب خسارے میں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ گلگت بلتستان کو بھی وہی حقوق دیے جائیں جو کشمیر اسٹیٹ کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ سر میں یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ سر گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر جو منتخب ارکان ہیں وہ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں جیسے دیگر صوبوں کے اندر وہاں کے ممبران کرتے ہیں اس طرح۔ اس کے پیچھے مین وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ مین وجہ کیا ہے؟ جی وسیم صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا ہمارے گلگت بلتستان کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، تو میں تھوڑا سا اس کو تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا، شارٹ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گا، گلگت بلتستان اسمبلی کوئی آٹونومس اسمبلی نہیں ہے، بلکہ یہ قانون ساز اسمبلی ہے اور ایک صدارتی آرڈیننس کی محتاج اسمبلی ہے۔ یعنی سمپل الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان اسمبلی کوئی قرارداد یا کوئی قانون پاس کرتی ہے تو گلگت بلتستان آرڈر کے جو رول ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم اس قانون کو یا اس قرارداد کو مسترد کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ آپ اس بات سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو گلگت بلتستان اسمبلی کے جو عوامی نمائندے جتنے بھی ارکان ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی کتنی حیثیت ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کا ایک المیہ یہ ہے کہ اسمبلی پہنچنے سے پہلے جب الیکشن کا ماحول بنا ہوتا ہے علاقے میں، جب ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے لگائیں گے۔ پتہ نہیں ان کے نعروں سے اور ان کے دعووں سے ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان پہ یہ ٹیرس بنائیں گے، دبئی بنائیں گے، سنگاپور بنائیں گے۔ جو ہی الیکشن میں یہ جیت کے اسمبلی پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ یہ بیوروکریسی کے انڈر بیوروکریسی کے جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں ان سے یہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ڈرپوک ہیں یہ سب، یہ بزدل ہیں، یہ عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن ہو یا حکومتی کوئی نمائندہ ہو، کس نے آج تک عوامی حقوق کے اوپر بات کی ہے؟ کیا گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر کوئی ایسا رکن ہے جس نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات کی ہو؟ بالکل بھی نہیں کرتے یہ۔ اگر کوئی ایک ممبر کوئی قرارداد وغیرہ لے کے جاتا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اپنی جو پرانی ایک بگڑی ہوئی ساکھ ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کچھ قراردادیں لے کے آتے ہیں، پھر وہ خود ہی ایکسپوز ہوتے ہیں۔ یعنی بدنیتی کے اوپر
نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی گلگت بلتستان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کوئی قرارداد پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنی پچھلی جو کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کچھ ایسے قراردادیں لے کر آتے ہیں جن کے اوپر وقتاً فوقتاً سیاست کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو میں ان رویوں کی مذمت کرتا ہوں، جو بھی ہے، چاہے وہ حکومتی نمائندہ ہے یا اپوزیشن کا نمائندہ ہے۔ آپ خدا کے لیے عوامی مفادات کے اوپر، گلگت بلتستان کے مفادات کے اوپر ایک ہو جائیں، آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، ایک ہی موقع پر اپنائیں اور گلگت بلتستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ اسمبلی میں بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ استعفے دے دیں، آپ استعفا دیں، استعفا دے کے باہر آ جائیں، الیکشنز ہوں گے، نیو جنریشن جائے گی اسمبلی کے اندر، وہ خود اپنے حقوق کے تحفظ کریں گے۔ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں تمام اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان سب سے یہی گزارش کروں گا، قومی مفادات کے اوپر اپنی سیاست چمکانے کے بجائے آپ قومی مفاد کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ قوم آپ کو گلی گلیوں میں چپل بھی ماریں گے اور آپ کو گھسیٹیں گے بھی۔ یہاں ایک اور بات کو بھی میں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گلگت بلتستان کے اندر جو وفاقی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح سے مسلم لیگ نون ہے، وقتاً فوقتاً انہوں نے اپنے ٹینیور میں گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے دعوے کیے، اور کافی پارٹیوں نے کسی حد تک کام بھی کیا، اور کچھ جماعتوں نے تو صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ عملی طور پہ کوئی اقدام اس حوالے سے گلگت بلتستان کے حوالے سے نہیں کیا۔ اسی تناظر میں آپ کو شاید علم ہو، خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس حوالے سے وفاق لیول پہ ایک کمیٹی بھی بنی، انہوں نے اپنے سفارشات بھی مرتب کی۔ بڑی بدقسمتی سے جب وہ تمام مسودہ تیار ہو چکا تھا، قومی اسمبلی میں پیش ہونا تھا، قومی اسمبلی سے بل پاس ہونے کے بعد پھر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا سیٹ اپ دیا جانا تھا، اس سے پہلے پاکستان کے اندر رجیم چینج کا ایک معاملہ ایشو درپیش ہوا، جس کے نتیجے میں خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی وفاق میں۔ وہ معاملہ ابھی تک گٹائی میں تو خیر نہیں، میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو دیگر جو دوسری وفاقی پارٹیاں ہیں، پچھلے 75 سالوں سے انہوں نے جب سے یہ وجود میں آئی ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو صرف اور صرف لالی پاپ ہی دیا ہے، کبھی سبسڈی کے نام پہ، کبھی کچھ، کبھی صدارتی آرڈیننس کے نام پہ۔ یعنی ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں جب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے تو کوئی ایسا ٹیکنیک استعمال کرتی ہے جس سے وہ کام بھی جاری رکھے اور بچہ بھی بہل جائے۔ تو یہیں آج تک گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ ان وفاقی جماعتوں نے رویہ روا رکھا ہے، جو کہ بہت ظلم ہے یہاں کی عوام کے ساتھ۔ اب نیو جنریشن جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہت اویئر ہے پولیٹیکلی، اپنے حقوق سمجھتے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یا دیگر کنٹریز کے جو قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کے مطابق ایک شہری کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ سب گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہر کونے سے آپ جہاں بھی جائیں گے، گلگت بلتستان کا ہر نوجوان، یعنی ایک نوجوان اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے۔ جہاں پر بھی ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے وہ گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب وہ دور ختم ہو چکا کہ آپ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنے حقوق سے محروم رکھیں، ایسا مجھے ممکن
نظر نہیں آتا، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر بندہ اپنے حقوق کیسے لینے ہیں وہ سمجھتا ہے۔ تو میں ریاست کے ذمہ داران، بالخصوص یہاں گلگت بلتستان میں جو ریاستی ذمہ داران ہیں، ان سے میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ گزارش کروں گا کہ آپ وقت سے پہلے کچھ اقدامات اٹھائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں جن کو دیکھ کے یہاں کی یوتھ مطمئن ہو سکے، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر اس وقت جو بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے وہ کسی بھی وقت ایک خطرناک پہلو جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ خدا را اس وقت سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو یا تو کشمیر اسٹیٹ کے برابر حقوق دیے جائیں جو وہاں کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، جب تک کشمیر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل آتا اس وقت تک آپ گلگت بلتستان کو ریاست پاکستان کا عبوری آئینی حصہ بنا کے یہاں کی عوام کو امپاور کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ تھینک یو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہاں کے جو ینگ جو یوتھ ہے وہ نا امید ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔